اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ اور لوگوں میں سے بعض خوش نصیب تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کو بیچ دیا، اور اللہ ایسے بندوں پر شفقت کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 204 سے لے کر 206 تک کی آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا کہ لوگ دو قسم پر ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو منافقت والی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ نے یہ اس لیے ذکر کیا کہ اس سے پیچھے دو لوگ وہ ذکر کیے تھے، دو قسم کے حاجیوں کا ذکر کیا تھا جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو بعض حاجی تو وہ ہوتے ہیں جو صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی مانگتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہوئی، اللہ فرماتے ہیں جو دنیا مانگتا ہے تو دنیا مانگنے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنے سے دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اور انہی دونوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ نفاق ایسا منافق شخص کہ جس کے بارے میں پیچھے ذکر فرمایا کہ اسے اس چیز کی پرواہ ہے، وہ نبی کے سامنے آ کر ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے کہ نبی کو بھی لگتا ہے کہ یہ بڑا ہی مخلص آدمی ہے، لیکن اس کے دل میں نفاق چھپا ہوا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنا تن من دھن ہر چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کا ذکر کرتے ہوئے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اور لوگوں میں سے بعض خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان تک کا سودا کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے، روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ آیت ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے ایسا ہی کیا تھا، بالخصوص حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صہیب جو کہ اصلاً عربی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں یہ روم میں قید ہو گئے تھے، اور پھر وہاں سے بکتے بکاتے یہ دوبارہ جب مکہ المکرمہ پہنچے، اس لیے کہ نبی آخر الزماں کے بارے میں سن لیا تھا کہ وہ آنے والے ہیں، تو انہوں نے مکہ میں رہ کر مکہ میں ایک اچھی خاصی کاروبار کیا، بڑے ہی تاجر تھے، خوب مال کمایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو پہلے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بعض کی روایات میں آتا ہے، آپ نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی قوموں میں سبقت کی ہے۔ فرمایا سب سے پہلا تو میں عرب میں سب سے پہلا ہوں جس نے جو اللہ پر ایمان لایا ہے۔ آپ نے فرمایا فارس یعنی ایرانیوں میں سب سے پہلے سلمان فارسی نے ایمان لایا ہے۔ آپ نے فرمایا حبشہ سے بلال حبشی ایمان لائے، اور روم سے صہیب رومی ایمان لائے۔ تو یہ السابقون الاولون میں سے ہیں، تو ایمان لا کر ان لوگوں میں سے تھے جن کا خاندان، جن کا قبیلہ مکہ المکرمہ میں نہیں تھا، لہٰذا طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ بالآخر جب ہجرت کا اعلان ہوتا ہے تمام صحابہ کرام ہجرت کر لیتے ہیں، لیکن یہ ان کا کاروبار بھی ہے، ان کے پاس اچھی خاصی مال و دولت ہے، اب وہ بھی ہے اور ہجرت بھی کرنی ہے۔ تو ایک رات لوگوں نے ان کے بارے میں، کفار مکہ نے یہ طے کر لیا تھا ان کو نہیں جانے دینا، کیونکہ پتہ تھا کہ ان کا کوئی بچاؤ کر لیا آئے گا نہیں، تو مختلف طریقے سے ان کے اوپر قدغن لگا دی، راستے میں ان کے گھر کے باہر پہرا لگا دیا۔ لیکن انہیں جانا تھا تو انہوں نے مختلف بہانے کر کے ایک دن انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ یہ شو کرایا کہ میرا پیٹ خراب ہے، تو دن میں بار بار آنا جانا کیا، تو لوگ یہ سمجھے کہ بھئی ان کا پیٹ خراب ہے، چلو آج تو یہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن جیسے وہ مطمئن ہوئے یہ راتوں رات روانہ ہو گئے۔ لیکن لوگوں کو جب پتہ چلا تو فوراً ہی ان کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ کمان لے لی، تیر لے لیے، ترکش میں اتنے تیر لے لی اور تلوار لے لی، اور جب لوگ آ کر راستے میں روکتے ہیں تو کہا دیکھو میں رومی ہوں، میں جتنا بہترین تیر انداز ہوں تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے تیر میں 20 میرے ترکش میں 20 تیر ہیں، میں تمہارے 20 بندوں کو ماروں گا، میرے پاس تلوار ہے، میں تم سب کو قتل کروں گا، اس کے بعد جو کچھ تم نے میرے ساتھ کرنا ہوگا تو کر لینا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے، تم ایک تو یہاں کے ہو نہیں، تم نے یہاں رہ کر کمایا ہے، اور آج ہم تمہاری جان کو بھی حوالے کر دیں، تمہارا مال بھی یوں ہی چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو یہ کہتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں کہ اگر میں تمہارے ساتھ ایک سودا کروں، وہ سودا یہ کہ تم میری جان چھوڑ دو، میں تمہیں مختلف وہ جگہیں بتا دیتا ہوں جہاں میں نے اپنا مال چھپا کے رکھا ہے، جاؤ وہ لے لو اور میری جان چھوڑ دو۔ اچھا خاصا مال سونے چاندی اور اشرفیاں اور جواہرات تھے، وہ سب کے سب بیچ کر مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پہنچتے ہیں، آپ نے پہلے ہی صحابہ سے بیان کر دیا تھا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی۔ صحابہ کرام جیسے صہیب رومی مدینہ پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربح البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ کنیت تھی ان کی، ابو یحییٰ تمہاری تجارت بڑی نفع بخش رہی، تم نے اپنا مال تک ہر چیز تم نے قربان کر دی، کس چیز کے لیے؟ کہ نبی سے ملاقات کرنی تھی، تمہیں دار النبوی میں آنا تھا، تم نے مدینہ آ کر وہاں اپنی زندگی، تم نے اپنے ایمان کو بچانا تھا، تمہاری تجارت بڑی کامیاب رہی، تم نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ومن الناس، اور صرف یہ نہیں، کئی صحابہ ہیں، حضرت خبیب بن عدی وہ صحابی ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے وہ ہیں جنہیں سولی پر لٹکایا گیا ہے، وہ صحابی ہیں کہ جب انہیں کافر قتل کرنے کے لیے ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے ہیں، اور ہر عضو کاٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو، اگر تمہاری جگہ یہاں پر اگر محمد ہو تو کہتے ہیں کہ تم مجھے پوری دنیا بدلے میں دے دو، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کو ایک کانٹا تک چبھے۔ تو ایسی، اور پھر ایک ایک عضو کٹتا جاتا ہے، اور وہ شعر پڑھتے ہیں، تاریخ محدثین نے ان اشعار کو نقل کیا ہے، عجیب و غریب اشعار، فرماتے ہیں کہ فلست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر میں اسلام کی حالت پر مر رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، علی ای جنب فی اللہ مسرعی، میرے جسم کا جو حصہ جس پہلو پر گر رہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وذالک فی ذات الالہی، کیونکہ یہ سب میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کوئی مقصود نہیں ہے، نہ مجھے یہ مقصود ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ یہ کہیں گے کہ خبیب بڑا بہادر تھا، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اگر اللہ چاہے تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے میں وہ ایسی برکت ڈال دے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ومن الناس، اور بعض لوگ تو ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی جان تک کو بیچ دیا۔ کس کو بیچا ہے؟ اللہ کو بیچا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ایک چیز خرید لی ہے، کیا؟ ان سے ان کی جانیں، ان کے مال خرید لیے ہیں، کس چیز کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اللہ خریدار ہے، مومن وہ بیچنے والا ہے، اور کیا چیز بیچی جا رہی ہے؟ جان مال بیچ کر خریدا کیا جا رہا ہے؟ جنت کو۔ اللہ فرماتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعتاً اپنی جان تک کا سودا کر دیا، جان تک کو بیچ دیا، لیکن کس کے لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ تو ایک طرف تو وہ منافق ہے جو اپنی زبان سے چرب لسانی کے ذریعے سے نبی کو یہ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ مومن، لیکن مقصد کیا ہے؟ دنیا کا عہدہ۔ اور آج کا مسلمان دیکھیے ایک عجیب حقیقت ہے، وہ حقیقت کیا؟ نفاق تب پیدا ہوتا ہے جب اسلام میں ترقی ہوتی ہے۔ اسلام جتنی ترقی کرے گا، مسلمان جتنی ترقی کرے گا، نفاق بھی اسی حساب سے پھیلے گا۔ منافقت کی ضرورت تب پڑتی ہے جب اپنی جان کے لالے پڑے ہوں، لیکن افسوس سے آج تو اسلام اور مسلمان کمزور پڑ گیا ہے، وہی منافق بن گیا ہے، تو کہیں اور عقیدے کے منافق کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اسلام اور نفاق میں یہ ایک ساتھ ساتھ ترقی کرتے ہیں۔ تو اللہ بچائے آج کا مسلمان وہ گفتار کا مسلمان رہا ہے، کردار کا مسلمان نہیں رہا۔ اقبال نے اپنے بارے میں یہی کہا کہ اقبال تو گفتار کا ہے، گفتار کا غازی ہے، کردار کا غازی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ رحمت کرنے والا ہے۔ دیکھیے 3 الفاظ ہیں، رحمان، رحیم اور رؤوف۔ رحمان میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، رحمان کی مطلب یوں لے اللہ کی رحمت جو کہ اس پورے کمرے کا احاطہ کرے، جس میں کافر، مسلمان، گناہگار ہر ایک شامل ہے۔ اللہ سب کو رزق دے رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ بھوکا سوتا ہو۔ اللہ کافر کو بھی پلاتے ہیں، کافر کو بھی کھلاتے ہیں۔ لیکن رحیم ایک ایسی صفت ہے جو کہ صرف مومنین کے ساتھ خاص ہوگی، اور وہ قیامت کے دن ہوگی۔ پھر اس رحیم میں بھی ایک چھوٹا سا حصہ یوں سمجھ لیں ایک ایسی رحمت کا ہے کہ جس میں شفقت بھی ہے، محبت بھی ہے، ایسی رحمت کہ جس کے ساتھ رحمت کی جاری ہے اسے معمولی سی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ ایک مثال ہے، ایک ڈاکٹر ہو، وہ علاج کر رہا ہے، تو اس کی علاج وہ مریض کے ساتھ رحمت ہے، اگرچہ وقتی طور پر مریض کو تکلیف ہو رہی ہو،
تو اس کو کہا جائے گا کہ بھئی ڈاکٹر مہربان ہے، تمہارے اوپر مہربانی کر رہا ہے، لیکن اس کو تم اپنی اس تکلیف کو برداشت کرو۔ لیکن وہی ڈاکٹر اگر کسی بچے کو اس طرح کھیلتے کھلاتے ہنستے ہنساتے اسے انجیکشن لگا دے اور بچے کو پتہ بھی نہ چلے، تو ایسے ڈاکٹر کو کہیں گے یہ رؤوف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسا رحیم ہوں کہ میں تمہاری ساتھ ایسا معاملہ کروں گا کہ تمہیں ایسی رحمت کا معاملہ کروں گا تمہیں تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے یہاں اس صفت کو اس لیے ذکر کیا، عجیب چیز ہے، ہمیں جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، اور جنت بھی اللہ کی، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، اور اسی کا تبادلہ کروا کے ہمیں دے دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں رؤوف ہوں، اور میں رؤوف ہوں تو بالعباد، یعنی اللہ کی صفت رافت، ایسی صفت، ایسی رحمت جو کہ شفقت والی ہو، وہ کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو عباد ہوں گے، جن کے اندر بندگی ہوگی۔ اور بندگی کس چیز کا نام ہے؟ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی جان، مال، عہدہ، منصب، ہر ایک کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا۔ صفت عبودیت حاصل ہوگی، بندہ بنے گا 3 چیزوں سے، بلکہ 4 چیزوں سے۔ ایک تو یہ کہ اللہ سے محبت ہو، انتہا درجے کی محبت ہو، یعنی اگر مخلوق سے بھی محبت ہے تو اس لیے محبت ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت ہو، اللہ کے لیے کسی سے نفرت ہو، تو اگر اللہ کے لیے محبت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، تو در حقیقت یہ بندگی حاصل کرنے کا پہلی چیز ہے۔ دوسرا، اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ کے ڈر میں کیا ہے؟ جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، جس سے روکا جا رہا ہے اس سے بچو، اور جتنا تمہارے پاس میسر ہے اس پر راضی رہو۔ اور تیسری چیز، ڈر کے بعد اللہ سے امید ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں آ گئیں، تقوی، امید اور اللہ سے محبت، تو انسان حقیقی معنوں میں بندہ بنے گا۔ اور جب وہی بندہ بنتا ہے تو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں میں ایسے بندوں کے ساتھ ایسا مہربان ہوں کہ انہیں معمولی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ رحیم تو میں ہوں، لیکن میری رافت کو چاہتے ہو تو تم بندے بنو، تم عبودیت اختیار کرو، تم اپنے آپ کو مکمل میرے حوالے کر دو۔ یعنی میں نے جو تمہیں جنت بیچی ہے، تم سے کیا چیز خرید کر، تمہارے جان مال کو خرید کر، تو تم اپنے آپ کو، یعنی اس بات کی پرواہ مت کرو۔ جب یہ بات آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، مال جاتا ہے جائے، مال میں کمی ہوتی ہے کمی ہو، جان کو نقصان پہنچتا ہے پہنچے، اگر لوگوں کے کہنے سننے کی پرواہ ہے تو در حقیقت آپ بندے نہیں بنے۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، ایسی بندگی ہو کہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت نہ ہو، اس کی پرواہ نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم ایسے بندے بنو تو در حقیقت میں تمہارے ساتھ رافت والا معاملہ کروں گا۔ اور در حقیقت جو ایسے بندے بنتے ہیں تو اپنی جان تک کا سودا کر دیتے ہیں، اللہ کو بیچ دیتے ہیں، صرف ایک چیز کے لیے، اللہ کی رضا۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ نماز میں بھی ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رؤوف، یا رحیم